بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام پرواز کے ساتھ میں ہوں وقاص جاوید۔ آج ہم ایسے شخص کی بات کر رہے ہیں جس نے اپنے لڑک پن سے جوانی تک کا سفر صرف ایک خواب کی تعبیر میں گزار دیا، اور وہ خواب تھا کشمیر کی آزادی۔ تہاڑ جیل کی کال کوٹریوں میں قید حریت رہنما یاسین ملک، جو اس وقت انڈیا کی قید میں موجود ہیں۔ بھارتی عدلیہ نے 27 جنوری 2026 کو ان کی سزا کو موت میں بدلنے کی تاریخ مقرر کر رکھی ہے۔ آج ہمارے ساتھ اسی ٹاپک پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں مشال ملک صاحبہ۔ میڈم السلام علیکم۔ میڈم، آزاد کشمیر جو کہ بیس کیمپ تھا، لیکن اب پورے پاکستان میں آپ گلی محلوں کے اندر گھوم رہی ہیں، کیا ایسی وجہ ہوئی کہ آپ کو خود باہر نکلنا پڑ گیا؟ دیکھیں، اصل میں بات یہ ہے کہ بڑا شوق رکھتی تھی نیلسن منڈیلا، مارٹن لوتھر کنگ جونیئر، شی گویرا، پھر یاسین صاحب کی سفر آزادی، نیلسن منڈیلا کی خاص طور پہ واک ٹو فریڈم اور پاکستان موومنٹ۔ تو یہ کیونکہ کشمیر بھی ایک انڈیپینڈنس کی موومنٹ ہے، فریڈم کی سٹرگل ہے، یونائٹڈ نیشنز میں اس کی قراردادیں ہیں، جس طرح پیلسٹائن کی موومنٹ ہے، تو مجھے بہت انسپائر کرتی تھیں کہ جس طرح آن فٹ یاسین صاحب نے 1.5 ملین سگنیچرز کلیکٹ کیے اور وہ ہنڈریڈز آف ولیجز میں گئے مقبوضہ کشمیر میں، کہ کشمیری جو ہیں وہ پرنسپل پارٹی ہیں اور اس مسئلے کا حل کشمیریوں نے خود جو ہے ان کی امنگوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ مگر میں نے کوشش اپنی طرف سے بہت کی اوور دی ایئرز، ایز وائف آف یاسین ملک، ایز خود وکٹم کہہ دیں یا سپورٹر آف فریڈم اسٹرگل، ہماری فیملی فور فرنٹ پر ہے۔ میں نے بہت سی کاؤنٹلیس پروٹیسٹ کی اوور دی ایئرز، پھر ریلیز بھی کیں، جلسے بھی کیے، کانفرنسز بھی ہوئیں، سیمینارز بھی ہوئے، باہر کے ملکوں میں بھی کی۔ مگر پھر بھی میرے اندر ایک بے چینی تھی کہ میں جو اتنی بڑی آبادی ہے پاکستان اور آزاد کشمیر کے لوگوں کی، اور وہ بڑی بڑی سیاسی پارٹیز نکالتی ہیں، بڑی بڑی اپنی پبلسٹی ہوتی ہے ان کے مینیفیسٹوز کی، ان کے جو موقف ہوتے ہیں، جو ان کی پولیٹیکل پارٹیز کی، تو وہ ہر وقت ان کی کتنی ہائپ رہتی ہے۔ تو تحریک تو ان سب سے اوپر ہے، جو کشمیر کی تحریک ہے، جس طرح پاکستان موومنٹ تھی اس طرح کشمیر کی تحریک ہے۔ تو اس کے لیے ایک یہی بس آپ سمجھیں کہ ایک اشارہ ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ عوام میں نکلیں، اور جو آپ کو اللہ کی عدالت میں انصاف ملنا ہے انشاءاللہ وہ تو ہم سب کو ملنا ہے، مگر جو اگر دنیا میں ملنا ہے تو جب تک آپ عوام میں ڈائریکٹ نہیں جائیں گے، اور وہ جو ایک ہوتا ہے نا ایک انویزیبل سی ایک وال ہوتی ہے، ڈائریکٹلی جانا ماسز میں، کوئی جلسے کی کال نہیں کہ آپ دور بلٹ پروف آگے شیشہ لگا اور آپ لیڈر آ رہا ہے وہ خطاب کر رہا ہے، یا کوئی بڑی ریلی کی کال ہفتہ پہلے تیاریاں کی ہوئی ہیں کہ جی بینر لانے، فلانے نے اتنی گاڑیاں لانی ہے، جو اکثر ہم بھی کرتے ہیں، آپ کو سب کو پتہ ہے۔ مگر یہ ڈائریکٹ اچانک ہی شروع کیا ہم نے لاہور کی مارکیٹ سے۔ اچھا، اس کا کوئی پلان نہیں تھا ایسا پراپر؟ بس میں آپ کو بتائی نا، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے گائیڈنس آئی، اور اشارے آپ کو بھی آتے ہیں، ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک انسٹنکٹ ہوتا ہے، انر وائس ہوتی ہے، اور پھر میں نے نہیں سوچا، میری بہن اور بیٹی نے، ہم لوگ لاہور میں ہی تھے، اور وہاں ایک ٹرکش ڈیلیگیشن آئی ہوئی تھی، اردوغان کی بہت امپورٹنٹ ڈیلیگیشن، اور ان کو ہم یاسین صاحب کی بتا رہے تھے ان کے بارے میں جو کچھ ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہیرو ہیں یاسین صاحب اور کشمیر کی تحریک، تو آپ نا ان کی ایک پکچر کے ساتھ ہم نے کھڑے ہونا ہے، تو ایک ان کی فوٹوگراف تو ہم ہوٹل میں تھی، ادھر سے پرنٹ آؤٹ نکلوایا ان کی پکچر کا، اور اس کے ساتھ کھڑے، اور انہوں نے کہا کہ جی کیمپین آپ لوگوں کی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے، لیکن عوام میں ہر جگہ نظر آنا چاہیے فری یاسین ملک۔ تو بس پھر چل ہم نے اگلے دن ہی لبرٹی کے اندر تھے، کیونکہ لاہور میں ملاقاتیں ہوئیں فارن ڈیلیگیشن سے، اور پھر ہم لوگوں نے ابایاز پہنے ہوئے تھے، میں نے بچی چھوٹی مطلب 12.5 سال کی ہے میری بہن، اور ہم لوگ نکلے، اور یاسین صاحب کی تصویر 2-3 تصویریں تھیں، اور ہم نکل گئے، اور لوگ پھر ہماری طرف آنے لگ گئے مارکیٹ میں، ہم دکانوں پہ جانے لگ گئے کہ جی یاسین صاحب کے لیے آپ دعا بھی کریں، ان کو سپورٹ بھی کریں۔ تو پھر عوام نے ہم سے پوچھا، لوگوں نے، کہ جی آپ کون ہیں، کیونکہ ابایا میں اس طرح مجھے کوئی نہیں پہچان سک رہا تھا، تو میں نے کہا میں ان کی مسز ہوں۔ پھر وہ ایسی بات پھیلی، مطلب ود ان منٹوں میں وہ ایک دکان سے دوسرے پہ ٹریول کی، تیسرے پہ ہوئی، اور پھر وہاں ٹریڈر یونین جو لبرٹی کے تھے وہ آ گئے، انہوں نے کہا جی یاسین صاحب کی فیملی آ گئی ہے سڑک پہ، تو میں نے کہا اب ہمارے پاس آپ سے بڑھ کے اور کوئی پاور نہیں ہے، اور ہم اسی لیے سڑکوں پہ نکل آئے۔ اچھا میڈم، 27 جنوری کی تاریخ سر پہ ہے، جس طریقے سے وہ ڈیٹ مقرر کی گئی ہے، اس وقت یاسین ملک کی ذہنی اور جسمانی حالت کے بارے میں آپ بتائیے گا، کیا اطلاعات ہیں؟ بنیادی انسانی حقوق حاصل ہیں ان کو کیا؟ بالکل بھی نہیں، حقوق تو مطلب کہ آپ سمجھیں کہ ایک بھی حقوق، یہ معجزاتی طور پہ یاسین صاحب زندہ ہیں، آپ لوگوں کی دعائیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی ول پاور دی ہے، میں سمجھتی ہوں، اور قوم کی قربانیاں ہیں، اور ساری قوم کو وہ لیڈ کر رہے ہیں، ان کے جس طرح قائد اعظم
نے پاکستان کے لیے جو موومنٹ چلائی اور پاکستان ملا، اسی طرح یاسین صاحب کی جو علم انہوں نے اٹھایا ہوا ہے. مگر اگر لیگلی دیکھا جائے، ایک تو سب سے پہلی بات ہے کہ کسی کشمیری کا ٹرائل ہی نہیں ہو سکتا انڈین کورٹس میں، کیونکہ وی آر ناٹ انڈینس، اٹ از ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری. اور اس کا جو فیصلہ ہے وہ یونیورسل جو انٹرنیشنل لا کے اندر جو ہے یہ فال کرتا ہے، انٹرنیشنل لا کے اندر اور یو این قراردادوں میں. پھر ان کو وہاں پہ کرنا، پھر نہ ان کا کوئی لائر ہے. راجہ توفیل صاحب کچھ عرصہ ان کے لائر رہے تھے شروع میں، مگر پھر اس کے بعد ان کو مسٹیریسلی وہ بیمار ہو گئے اور وہ آپ کو پتہ ہے سیمی کوما میں گئے. اور پھر اس کے بعد ان کا جس طرح ہندوستان کی را کی ایجنسی کرتی ہے اکثر کشمیری لائرز کے ساتھ بھی، جب وہ اسپیشلی یاسین صاحب کا کوئی کیس لڑتا ہے، تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ میں نے کسی اور کی جان کے ساتھ نہیں رسک میں ڈالنی، میں اپنا مقدمہ خود لڑوں گا. اور مجھے کیونکہ دنیا کا کوئی عدالت جو ہے وہ آپ کو روک نہیں سکتی کہ آپ اپنا کیس جو ہے خود نہ پلیڈ کریں. تو انہوں نے یہی کہا کہ میں نے بولنا ہے، نہ بولنے کی اجازت دی گئی. آن لائن بھی ان کو جب لایا جاتا ہے تو جج جب بول رہا ہوتا ہے تو جج کی آواز آن لائن میوٹ کر دی جاتی ہے تاکہ یاسین صاحب نہ سنیں. پھر جب یاسین صاحب کا ٹائم آتا ہے جواب دینے کا، تو جب وہ بول رہے ہوتے ہیں تو وہ جج پہ میوٹ کر دیا جاتا ہے، اور پھر ان کو جب وہ بولتے بولتے بھی ان کو شٹ اپ کال دے دی جاتی ہے. یہ بھی ایک لیک ہوئی تھی، ایک پتہ نہیں کیسے وہ ویڈیو لیک ہوئی. تو حالت ان کی مینٹلی بھی بہت ویک ہے، مینٹل ٹارچر ہے. اچھا میڈم، مجھے یہ بتائیے گا کہ بھارتی عدالتیں جس طریقے سے اس کیس کو آگے بڑھا رہی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ عدالتی قتل کی کوشش نہیں ہے؟ بالکل عدالتی قتل ہی تو ہو رہا ہے ان کا، دن رات اسی کی تو تیاریاں چل رہی ہیں. انہوں نے کشمیر فائلز باقاعدہ ایک مووی بنائی، دھرندر تو ابھی آئی ہے، اس سے بھی بڑی ہٹ بنی ہے ان کی فلم کشمیر فائل، جو گن پوائنٹ پہ انہوں نے انڈین پبلک کو جو ہے فورس کیا کہ وہ آ کے وہ انڈیا کے سارے شہروں کے اندر، اسٹیٹس کے اندر وہ دیکھیں. اور یہ ایک نیریٹو ان کے گودی میڈیا نے دن رات سپریڈ کیا یاسین صاحب کے خلاف کہ وہ دہشت گرد ہیں، اور پوری تحریک کشمیریوں کی دہشت گردی کے ساتھ لنک کرنے کی کوشش کی ہے. تو ان کو تو فزیکلی بھی بہت ٹارچر کیا گیا ہے، مینٹلی بھی ٹارچر. یہ اس سے بڑھ کے اور کیا اذیت ہے؟ ایک شخص کو آپ نے بے گناہ قید کیا ہوا ہے اور پچھلے کتنے سالوں سے یہ پھانسی کی تلوار لٹکائی ہوئی ہے کہ اگلی ہیئرنگ پہ ہم پھانسی چڑھائیں گے، اگلی پہ. تو اب آخری جو ہیئرنگ ہوئی ہے 10 نومبر کو، تو یاسین صاحب نے یہی کہا ہے کہ آپ لوگ جلدی کریں، آپ اتنا ڈیلے کیوں کر رہے ہیں پھانسی کا؟ یہ تو سائیکولوجیکل ٹارچر ہے، فزیکل تو ہے ہی، اور ہماری سارے خاندان پہ. تو انہوں نے کہا جلدی کر، تو دیر کیوں لگا رہے ہو، میں تو بےتاب ہوں. تو یہ تو ان کی اسپرٹ ہے. مگر ہم ایز اے فیملی اور جو پوری تحریک کی ذمہ داری ہے ان کے اوپر، یہ تو ایک ایسا لاس ہے. اگر ان کی جان کو کچھ ہو گیا تو یہ تو ایک بارود کی ڈھیر ہے جس کو مطلب کہ یہ ایسے پھٹے گا کہ پھر تو کوئی اس کا جو ریاکشن آئے گا کشمیری عوام کا تو کوئی نہیں سنبھال سکے گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت بڑا ریاکشن آنا ہے، بہت بڑا. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ بین الاقوامی سطح پر آپ قانونی ماہرین اس کیس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کی مختلف ڈیلیگیشنز کے ساتھ بات ہوتی ہے، مختلف رہنماؤں کے ساتھ آپ کی بات چیت چل رہی ہے. عالمی برادری نے مودی سرکار پر کیا آج تک کوئی دباؤ نہیں ڈالا اس کیس کو لے کر؟ بہت دباؤ کیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز بھی کر رہا ہوتا ہے. بیک چینل پہ ایمنسٹی انٹرنیشنل گورنمنٹ فارن افیئرز کمیٹی کو ان کی جو منسٹری ہے ہندوستان کی ایکسٹرنل افیئرز کی، اس کو لیٹرز بھی بھیجے جاتے ہیں، اس کو کنڈیم بھی کیا جاتا ہے اور بتایا بھی جاتا ہے کہ اس کی کتنی ہائی سیکیورٹی اور اکنامک کاسٹ پورے خطے اور ورلڈ میں ہو سکتی ہیں اگر کشمیر کے لیڈر کو اس طرح اسیسنیٹ کر دیا گیا، ہینگ کر دیا گیا. اور یہ ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے. اور جس طرح یاسین صاحب نے پوری مسلح جدوجہد کو ایک سیاسی جدوجہد میں قائد اعظم کی طرح، گاندھی کی طرح تبدیل کیا امن کے لیے، خطے کے امن کے لیے، خالی کشمیریوں کے لیے نہیں، کیونکہ یہ واحد ایک ایسا خطہ ہے پوری دنیا میں جو نیوکلیئر ہے. تو اس سے نہ صرف کشمیری بلکہ ہندوستان، پاکستان اور خطے کے جتنے ممالک بلکہ پوری دنیا کے لیے کہ یہ انٹرسٹ میں ہے کہ یاسین صاحب نے جو رول پلے کیا ہے امن کے لیے، کشمیر کے پرامن حل کے لیے، یہ کنٹریبیوشنز اس کے بہت عرصے کے بعد انڈو پاک کا ڈائیلاگ شروع ہوا. سب سے پہلے اس کی شروعات تو یاسین صاحب سے ہوئی جب کارگل کے بعد جو پیس پروسیس نہیں شروع ہو رہا تھا، اس سے پہلے جو پیس کانسٹیچوئنسی یاسین صاحب نے خود جا کے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ دشمن کے سوئل پہ اس کی یونیورسٹیز میں جا کے انہوں نے امن کا پیغام دیا کہ حل ہو پرامن طریقے سے اور اس کی کیا ریپریکاشنز ہو سکتی ہیں. اور وہاں پہ ان کے اوپر پتھراؤ بھی ہوا، ان پہ اٹیکس بھی ہوئے یونیورسٹیز میں، مگر وہ انہوں نے ہار نہیں مانی، انہوں نے گالیاں بھی کھائیں، مگر انہوں نے اپنی ایک پیس کانسٹیچوئنسی ڈیولپ کی وہاں پہ. اور مقبوضہ کشمیر کے گلی گلی گاؤں گاؤں ہو گئے کشمیر کا پرامن حل. اسی طرح انہوں نے پاکستان میں کیا کام، انہوں نے امریکہ میں کیا، یورپ میں جا گئے
انہوں نے اپنی سفر آزادی کی کیمپینز دکھائیں. تو اس شخص کو اگر اس نہج پہ لے کے جایا جائے گا تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو, میں تو سارے فیکٹس اینڈ فگرز ان کے کیس میں جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے, اور ان کو تو انکنڈیشنلی ریلیز کیا جائے, ان کو پتہ نہیں کس بات کی پنشمنٹ دی جا رہی ہے. ایک تو ویسے ہی دماغی طور پہ از ناٹ نارمل. یہ جو مودی ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ غالباً 27-28 موومنٹس تھیں, سیپریٹسٹ موومنٹس ود ان انڈیا تھی جس وقت یہ پاور میں آئے. اس کے بعد سے لے کر اب تک کم از کم 87-88 موومنٹس وہاں پہ اپنے اپنے جھنڈوں کے ساتھ نکل آئی ہیں. تو سب سے بڑا دشمن اس خطے کا, دنیا کا میں سمجھتی ہوں, اور ہندوستان کو بھی کہ پیسز کرنے کے اندر جو ہے وہ مودی کا رول ہے. اور اب بھی میں کہتی ہوں کہ دا مومنٹ اگر اس نے چھیڑا چھاڑی یاسین صاحب سے کی, پھر تو وہ آگ لگنی ہے کہ مطلب کہ ختم ہے سارا کا سارا. اس نے اپنا ہندوستان کا قبرستان بھی نکالنا ہے. جو ریاکشن آئے گا جو وہاں سیپریٹسٹ موومنٹس کا, کہ اتنی بڑی ایک تحریک کے رہنما جو کہ ہے بھی نہیں انڈیا کا حصہ, اس کے ساتھ یہ کر رہا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر سے نہیں آنا بیکلیش, کشمیریوں کا بھی آنا ہے, ان کے اندر سوائل سے آنا ہے. انہوں نے بنگلہ دیش میں کیا کیا, انہوں نے ہادی کے ساتھ کیا کیا, وہ جو ینگ ڈائنامک اسٹوڈنٹ لیڈر تھا, یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا ریاکشن نہیں آئے گا, ان سب چیزوں کا ریاکشن. مگر یاسین صاحب کیونکہ ایک ورلڈ لیڈر ہیں, امن کے, خالی کشمیر کے لیڈر نہیں ہیں, وہ اس خطے اور ورلڈ کے امن کے لیے کام کر رہے ہیں, تو وہ تو پھر لاس ساری دنیا کا ہی ہونا ہے. پھر کوئی بھی نئی اسٹیک ہولڈر اونرشپ لے سکتا کہ وہ کشمیریوں کے سینٹیمنٹس کو ریپرزینٹ کرے گلوبل فورم کے اوپر. نہ ہمارے پاس گیلانی صاحب رہے, یاسین صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, اور پھر مقبول بٹ شہید کا بھی آپ کو پتا ہے, افضل گرو شہید کا, اشرف سرائی صاحب کو بھی زہر دیا گیا. اب یاسین صاحب کی جو ٹکر چل رہی ہے, تو یہ تو میں سمجھتی ہوں اگر یہ ان کی جان بچائیں گے, اپنے ملک کو بچائیں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا میڈم, آپ نے حال ہی میں پورے پاکستان کے دورے کیے, آپ نے عوام کو جھنجھوڑا ایک دفعہ, آپ کو عوام کے رد عمل سے کیا لگ رہا ہے کہ پاکستانی قوم اب بھی کشمیریوں سے اتنا ہی پیار کرتی ہے, کوئی درمیان میں وہ خلا تو نہیں ہے؟ یہ میں سمجھتی ہوں کہ کیونکہ ہماری حریت کی قیادت مقبوضہ کشمیر میں ہوتی ہے یا جیلوں میں ہوتی ہے. تو ایک زمانے میں جب پیس پروسیس ہوا تو یاسین صاحب بھی آئے, حریت کے رہنما بھی آئے, تو آپ کو یاد ہے کہ کیا ویلکم ملا تھا. وہ آج تک پاکستان کی کسی لیڈر تک کو نہیں ملا, یا قائد اعظم کو ملا ہوگا, یا اس کے بعد حریت کو. پورا ملک نکلا تھا ان کے لیے, ایک ایک چپا چپا سے. تو یہ ایک سمبل ہے ایک اونرشپ کی, اس پورے خطے کی سلامتی کی. تو وہ یہاں پہ آ نہیں سکے اس طرح, کیونکہ ان کو کہیں دنیا میں جانے نہیں دیا جاتا. اتفاق سے ان کی جب شادی ہوئی, اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا, کیونکہ کچھ چیزوں میں اللہ کے راز ہوتے ہیں. ان کی یہاں شادی ہوئی, میں نے خود سفر کیا پرسنلی, میں نے خود جا کے دیکھا گراؤنڈ پہ. میں پہلی پاکستانی پبلک فگر بنی جب میری یاسین صاحب سے شادی, میں نے وہاں گراؤنڈ پہ دیکھا وہاں کی اذیتیں, پرابلم. جب میرے ساتھ ہوا, بچی کے ساتھ اٹیک ہوا, یاسین صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے, اور اب حال ہی میں میری والدہ کی شہادت ہوگی را کے نیٹ ورک سے. تو اب میں گھر میں ٹک نہیں سکتی نا, ابھی ایک سال 15 جنوری کو ان کو ہو جائے گا. یقین کریں مجھے اب لگتا ہے میرا کوئی گھر ہی نہیں ہے. ماں تھی تو گھر تھا, اور وہی سب سے بڑی طاقت تھی, اور ادھر یاسین صاحب. تو جب میں نکلی ہوں اپنی والدہ اور اپنے شہیدوں کے لیے اور اپنے شوہر کی جان بچانے کے لیے, 1.5 منتھ ہوا ہے, مجھے وہ رسپانس ملا ہے, وہ برکت آئی ہے, ایسے روح کو نا تسکین مل گیا. آج بھی ہم ایک مارکیٹ سے آ رہے ہیں, باجوڑ ہال پلازا پنڈی کے اندر, کل ہم تلوارہ مارکیٹ میں تھے, اس سے پہلے راجہ بازار میں تھے. روز کوئی نہ کوئی بڑی سے بڑی جو ہے پبلک کے اندر انٹریکشن, اور اس میں کوئی پروٹوکول نہیں ہے, کوئی نہیں. آپ یہاں آئے تو میں یہاں ہوں, ڈائریکٹ عوام کے اندر جو ان کی دعائیں, جو دھاڑے مار کے مرد رو رہے ہیں, عورتیں کیا مرد رو رہے ہیں, بزرگ. اور 2-3 کا تو لاہور میں مجھے لگ رہا تھا, شالمی میں ہم تھے, کہ ان کا ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. اتنے ان کی باڈی پوری کی پوری کانپی ہے, جیسے زلزلہ آ جاتا ہے. شالمی میں تو انہوں نے کہا مرد مر گئے, جو گھر کی عورتیں بالکل ڈائریکٹ سڑک پہ نکل آئی ہیں. کہتے تھے ہم نے آپ کو ٹی وی پہ دیکھا تھا, آپ کی کبھی ریلی کی کال ہوتی تھی, وہ اور بات تھی, مگر بیٹا آپ اس طرح نکل آئی ہیں, ہمیں اندازہ نہیں تھا, آج تک کوئی نہیں نکلا اس طرح. قائد اعظم نے تو ویسے ہی نہیں کشمیر کو پاکستان کی شہر کہا تھا, بالکل انہوں نے دیکھ کے کہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ نے سب نے ایک ہی میں نے سنا ہے, اور اس سے کم تو کچھ سنا ہی نہیں ہے. جو آپ جذبوں کی بات کر رہے ہیں نا, کہ ہماری جان بھی حاضر ہے یاسین صاحب کے لیے اور کشمیر کی تحریک کے لیے. مطلب ایک ایک شخص کا یہی جواب تھا مجھے, جب میں نے کہا مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے, آپ لوگوں کی آواز اٹھنی چاہیے یاسین صاحب کے لیے, کشمیریوں کے لیے. وہ آپ کے لوگ ہیں, آپ کے لیے اور خطے کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں, اور پاکستان کی شہرہ کے. تو دوسری کوئی بات ہی نہیں ہوتی تھی. مجھے زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی, بس جا کے ان کی تصویر ہی دکھانی تھی, تو مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے.
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ پیار آج بھی زندہ ہے وہاں. بالکل بے شک. اچھا میڈم یہ بتائیں کہ اگر حکومت کی طرف سے اب دیکھا جائے بہت سارے معاملات میں جس طریقے سے سرد مہری دکھائی جا رہی ہے, تو اس کی کیا وجہ سمجھتی ہیں کہ کیا کوئی عالمی دباؤ تو نہیں ہے, یا حکومت ہماری عالمی دباؤ کا شکار تو نہیں ہے کہ ہم, یا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری ترجیحات بدل گئی؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں سیاسی طور پہ اگر دیکھا جائے, کیونکہ وداؤٹ بینگ بائسڈ, یہ ان کی آپس کی جو سیاسی پارٹیوں کی لڑائیاں اتنی زیادہ ہائپ لے جاتی ہیں, میڈیا کوریج لے جاتی ہیں, پرائم ٹائم لے جاتی ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی ایک دوسرے کی اتنی ٹرولنگ, اتنا کچھ بیک لیش آتا ہے. ایک الیکشن کیا ہو جاتا ہے تو پورا ملک ٹوٹنے کو اس طرح کی کیمپین چلائی جاتی ہیں, گاڈ فاربڈ. تو کہاں الیکشنز اور کہاں ایک پوری قوم کی آزادی کی تحریکیں. یہ تو میں نے تب بھی کہا تھا جب شہرہ کٹی تھی 5 اگست کو, کہ آپ لوگوں کو کم از کم 5 سے 10 سالوں کی کشمیر ایمرجنسی پالیسی نافذ کرنی پڑے گی, اور ایک قومی حکومت بنے جس کا صرف ایک ہی ایجنڈا ہو کہ کشمیریوں کو آزادی دلوانی ہے. اور ہم نے 77 ایئرز ویسٹ کر دیے ہیں. اگر ہم شملہ میں ہی بیٹھے رہیں 50 سال ڈائلاگ کو دیں, اور جب ہمیں پتہ ہے کہ دشمن کی نیت ہی نہیں ہے, ہر دفعہ وہ ڈائلاگ کے بعد ڈچ کرتا ہے, کوئی ایسا جعلی آپریشن, کوئی دھماکہ کرا دیتا ہے خود, اور پھر سارا بلیم پاکستان اور کشمیریوں پر ڈال کے دہشت گردی میں اور فیٹف میں گھما کے اور ڈس انفو لیبس کے اندر, اور پھر ہمارے ملک میں دہشت گردی کرتا ہے. ہر گلی کوچے میں اس نے دہشت گردی, اس کے ٹیرر نیٹ ورکس ہیں, سلیپر سیلز ہیں, RSS اور را کے سلیپر سیلز ہیں, اور یا تو یہاں وایا پراکسیز کیا جاتا ہے یا وایا افغانستان وایا ایران کیا جاتا ہے. ابھی ایران اسرائیل کی جنگ ہوئی ہے, اس میں کس نے لیک کیا انفارمیشن اسرائیل کو؟ وہی جو ہندوستان کی وہاں پہ جو را کے نیٹ ورکس تھے, انہوں نے ایران کو دھوکہ دیا, جو پاکستان کب سے کہہ رہا تھا. اور اب بنگلہ دیش میں دیکھ لیں, بنگلہ دیش کے اندر ہر جگہ ایک کالونی بنی ہوئی تھی را کی, اس کو عوام کی طاقت نے کس طرح توڑا ہے. اور خود کھلے عام کھلے جلسوں میں اوپنلی یہ کہتا رہا مودی اپنے جلسوں میں کہ بھی ہم نے بنگلہ دیش بنایا, ہم نے توڑا پاکستان کو 2 حصوں کے اندر. تو یہ ان کی سیاست ہے اور یہ ان کی پراکسیز چل رہی ہیں ورلڈ اوور میں. تو اس لیے بہت لازمی ہے کہ پاکستان کے سیاستدانوں کی سب سے پہلی ترجیح اگر اس پورے خطے کو اور ہمارے ملک کی اکنامک حالت کو, سیکیورٹی حالت کو, ہماری شہرہ کو بچائیں گے تو تبھی وہ بچ سکتی ہے. ورنہ تو ان دھماکوں میں, ان جنگوں میں, ان خطروں میں کیسے کوئی مطلب پراسپر کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. بہت مشکل ہے. میڈم کہ آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ پاکستان اور ہندوستان دونوں ایٹمی ملک ہیں, اور یہ جو مسئلہ ہے بعد میں یہ کوئی ایٹمی جنگ کی طرف ہمیں نہ لے کے چلا جائے؟ ایسا ہی ہے, ابھی بھی یہی تھا. آپ کو ایسے ہی ہوگی سیز فائر اور جگہوں پہ کیوں نہیں سکسیسفل اس طرح ہوئی؟ اس لیے ہوئی ہے کیونکہ یہ آپشن ہی نہیں ہے اس کے علاوہ. نہ یہ ایران اسرائیل کا کانفلکٹ ہے وار کا جو فل فلیج ہوئی, نہ یہ پیلسٹائن اور اسرائیل کی جنگ ہے جس میں ہزاروں لاکھوں لوگ شہید ہوئے مگر وہ نیوکلیئر نہیں گئی, نہ یہ 9/11 ہے جس کے بعد ورلڈ آرڈر چینج ہوا مگر پھر بھی نیوکلیئر نہیں گیا وہ معاملہ. تو یہ جب اس طرح کی جنگیں پوری دنیا میں ہوتی ہیں رائٹ, ان کا امپیکٹ نیوکلیئر نہیں ہوتا. مگر اگر ایک چھوٹی سی شرارت کوئی فالس فلیگ پلوامہ کا ہو جاتا ہے 2019 میں, تو 27 فیبروری کو نیوکلیئر کوڈز ایکسچینج ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح. آپ کے پاکستان میں, ہمارے پاکستان میں یا ہندوستان میں کہیں دھماکے ہوں, چاہے وہ لال قلعہ کی بات ہو, چاہے وہ ممبئی بلاسٹ ہو, چاہے وہ پاکستان میں یہ بھی کیڈٹ کالج پہ وہ اسٹوڈنٹس جو تھے ہمارے APS کے, آرمی پبلک اسکول کے, وہ والے کتنی دہشت گردیاں ہوئی ہیں بلوچستان سے کوئٹہ, پاکستان, اسلام آباد, ابھی اسلام آباد ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر بھی جو کچھ ہوا. تو مگر کبھی وہ نیوکلیئر پہ گیا معاملہ, را نہیں کرائے وہ معاملے, پروفس تھے, ڈوسیز دیے باہر کے ملکوں میں, ٹیرر ایکٹ. مگر جب مقبوضہ کشمیر میں پلوامہ ہوتا ہے تو نیوکلیئر کوڈز ہو جاتے ہیں. جب غالباً 6 لوگ پہلگام میں ابھی حال ہی میں وہ مارے جاتے ہیں دہشت گردی کی وجہ سے, جو ہندوستان خود کراتا ہے ایک الیکشن کے لیے, کوئی پروف بھی نہیں ہوتا, اور پاکستان پہ جنگ شروع. وہاں پہ جو کچھ چھوٹی بھی کوئی کاروائی ہو جائے جب آپ گلوبلی دیکھیں, مگر وہ فوراً نیوکلیئر کی طرف جاتی ہے. تو آپ امیجن کریں کہ جب اتنی بڑی کاروائی ہو جائے گی, اگر ان کے لیڈر کو پھانسی چڑھا دیا جائے گا یا جیل کے اندر قتل کر دیا جائے گا کیونکہ ان کی حالت اتنی ویک ہے, ان کا میٹالک ہارٹ ویل جو ہے, جو ان کو بلڈ فوڈ پوائزننگ ہوئی تھی جب جیل میں ان کو زہر دیا گیا تھا ارلی 90s میں, تب سے ان کا آرٹیفیشل میٹالک ہارٹ ویلو ہے, وہ 5 سال سے ایکسپائرڈ ہے, اور وہ پتہ نہیں معجزاتی طور پہ چل رہا ہے. ان کو دوائی نہیں دی جاتی, ہی ارجنٹلی نیڈز ریپلیسمنٹ. اگر بالفرض عدالت کے تھرو نہیں, جیل کے اندر ان کا قتل ہو جاتا ہے, یہ قتل ہے ان کا, اور ان کو مارا پیٹا بھی جاتا ہے, ان کو دوائیاں نہیں دی جاتی.
تو پھر کیا ریئیکشن آئے گا عوام کا؟ بالکل ایسے وہاں ایک یا لاکھوں لوگ اپنی جانیں دے دیں گے، کیا ہوگا؟ تو پھر کون سنبھالے گا؟ بالکل. تو یہ تو ہے ہی نیوکلیر. اچھا میڈم، یہاں پہ ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد ملتے ہیں.